بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلام کی بنیادی باتیں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے زکوٰۃ۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ سے مراد۔ سوال: زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جسے اپنا ہر طرح کا نفع ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ سوال: ہاشمی سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب کہ اگرچہ یہ کافر بھی ہے، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولادیں بنو ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔ سوال: زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جو سال بھر نصاب کا مالک ہو اور وہ نصاب اس کے قبضے میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد بھی ہو، نیز اس پر ایسا قرض بھی نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے۔ سوال: نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ملکیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ سوال: حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ سوال: زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا یا شمسی مہینوں کا؟ جواب: زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی مہینوں کا، بلکہ شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے۔ سوال: کتنی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ جواب: نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا فرض ہے۔ سوال: زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ جواب: زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ سوال: کیا زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیات کے تحت تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں: اس آیات میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار و قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا: ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ سوال: اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ سوال: کیا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے؟ جواب: جی نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال پہلے سے بڑھ جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ عز و جل اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخیں تراشنے سے بظاہر درخت میں کمی نظر آتی ہے، لیکن تراشنا اس کی نشوونما کا سبب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتی ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں مع اضافہ کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال سے صدقہ نکلتا رہتا ہے اس میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عزوجل بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھر جائے تو بڑھتا ہی رہے گا۔ سوال: زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں؟ جواب: زکوٰۃ دینے کے فوائد دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے اور بعض حدیث پاک میں مروی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں مروی چند فوائد۔ قرآن پاک میں مروی چند فوائد یہ ہیں: نمبر 1، زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کے علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہچاننے والوں کا ایک کام زکوٰۃ گنوانا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مروی چند فوائد۔ نمبر 1، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 2، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 3، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے مال کا شر دور ہو گیا۔ نمبر 4، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات۔ نمبر 1، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ نمبر 2، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا صاف بن کر مالک کو دوڑائے گا۔